السلام علیکم ناظرین۔ ترکی اور شام میں قیامت خیز زلزلہ، 3000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ترکی اور شام کے بڑے حصوں میں پیر کے دن 7.8 کی شدت کا طاقتور زلزلے سے سینکڑوں عمارتیں ڈھیر ہو گئی ہے اور اس زلزلے میں 3000 سے زیادہ افراد جاں بحق ہو گئے، جس میں ترکی میں 1700 سے زیادہ اور شام میں 1300 سے زیادہ افراد کی موت واقع ہو چکی ہے، جبکہ 6445 افراد کو زندہ بچا لیا گیا۔ ترکی میں 5000 سے زیادہ عمارتیں بالکل تباہ ہو چکی۔ ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ ترکی میں 24 گھنٹے کے اندر ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 3 زلزلے آئے ہیں اور اس زلزلے میں سینکڑوں افراد ابھی بھی ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں، جس سے مرنے والوں کی تعداد میں اور اضافہ ہو سکتا ہے۔ ریسکیو ورکرز شہر اور ٹاؤنز میں ملبے میں دبے لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ سرحد کی دونوں طرف لوگ صبح زلزلے کے جھٹکوں سے جاگے۔ وہاں پر رات میں بارش ہوئی تھی اور برف باری بھی ہوئی تھی۔ اس زلزلے میں عمارتیں تاش کے پتوں کی طرح بکھیر گئی اور ڈھیر ہو گئی، اور اس علاقے میں زلزلے کے بعد بھی کئی جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ریسکیو ورکرز اور شہری کئی شہروں میں ملبے کے نیچے دبے لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ ترکی میں ایک ہاسپٹل بھی اس زلزلے میں تباہ ہو گیا ہے۔ ترکی کے شہر ادانا میں ایک شہری نے بتایا کہ اس کے مکان کے قریب 3 عمارتیں گر کر تباہ ہو گئی۔ ملبے کے نیچے پھنسے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ میرے اندر اب باہر نکلنے کی طاقت نہیں رہی۔ وہ ریسکیو ورکرز کو آواز دے رہا تھا جو اسے بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا کہ ہمیں پتہ نہیں کہ کتنے افراد کی جان گئی ہے اور زخمیوں کی صحیح کیا تعداد ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہم بحیثیت ملک اور قوم اتحاد اور یکجہتی کے ساتھ ان المناک دنوں کو پیچھے چھوڑ دیں گے۔ ترکی کے وسطی شمال کے صوبائی دارالحکومت میں آنے والے اس زلزلے کو دور دراز ملکوں جیسے مصر کے قاہرہ تک محسوس کیا گیا۔ دمشق میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور بیروت لبنان میں لوگ اپنے بستروں کو چھوڑ کر باہر نکل آئے۔ جن علاقوں میں زلزلہ آیا وہ شام اور ترکی کے زیر کنٹرول ہے۔ شام میں 10 سال سے زیادہ جاری خانہ جنگی کی وجہ سے یہ سرحد وجود میں آئی تھی۔ شام کے علاقے میں جو حصے متاثر ہوئے ہیں وہ سرکار کے زیر کنٹرول ہے اور بعض باغیوں کے زیر کنٹرول بھی بتائے گئے ہیں۔ اس علاقے کو روس کی تائیدی سرکاری فورسز نے گھیر رکھا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ ترکی میں شام کے پناہ گزینوں کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ شام میں اپوزیشن کے زیر کنٹرول علاقے میں 40 لاکھ افراد آباد ہیں جو خانہ جنگی کی وجہ سے ملک کے دوسرے علاقوں سے بے دخل ہو کر یہاں پہنچے ہیں۔ کئی لوگ ایسی عمارتوں میں رہتے ہیں جو بمباری کی وجہ سے پہلے ہی مخدوش ہو چکی ہیں۔ دواخانے زخمیوں سے بھر گئے ہیں۔ یہ علاقہ بڑی فالٹ لائنز پر واقع ہے جہاں آئے دن زلزلے آتے رہتے ہیں۔ اس سے پہلے 1999 میں بھی شمال مغربی ترکی میں ایسے ہی ایک طاقتور زلزلے میں 18,000 سے زیادہ جانیں گئی تھی۔ پیر کے دن جو زلزلہ آیا ہے اس کی شدت 7.8 ناپی گئی ہے، جو چند گھنٹوں کے بعد 7.5 کی شدت کے ایک اور زلزلے میں تبدیل ہو گئی۔ ترکی میں ان زلزلوں کے بعد سینکڑوں جھٹکے بھی محسوس کیے گئے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ زلزلوں کے بعد اور بھی جھٹکے محسوس کیے جائیں گے۔ شام کے شہروں سے لے کر ترکی کے دیار بکیر تک ہزاروں عمارتیں ڈھیر ہو گئی ہے۔ ایک شہر میں فوجی ہاسپٹل بھی ڈھیر ہو گیا ہے۔ ترکی کے ٹیلی ویژن اسٹیشن نے بتایا کہ بچاؤ اور راحت کاری کا کام جاری ہے۔ کئی ممالک بشمول یورپی یونین اور ناٹو نے مدد کی پیشکش کی ہے۔ ترکی میں لوگ زلزلہ زدہ علاقے کو چھوڑ کر جاتے دیکھے گئے، جس سے ٹریفک جام ہو گئی ہے۔ ایمرجنسی ٹیموں کا کام میں خلل بھی پڑا ہے۔ حکام نے شہریوں سے کہا کہ وہ سڑکوں پر نہ آئیں۔ علاقوں میں مسجدوں کے دروازوں کو کھول دیا گیا تاکہ لوگ یہاں پر آ کر پناہ لے اور ٹھہر جائیں۔ علاقے میں درجہ حرارت کافی گر گیا ہے۔ یہاں پر زلزلے سے ایک دن پہلی والی رات میں برف باری بھی ہوئی تھی۔ اس زلزلے میں شمالی مغربی شام میں زلزلے نے نئی مصیبت پیدا کر دی ہے۔ یہاں روسی فضائی حملے ہوتے رہتے ہیں۔ اس علاقے میں ہر چیز ترکی سے سپلائی کی جاتی ہے، یہاں تک کہ غذا اور میڈیکل اشیاء بھی یہاں پر ترکی ہی فراہم کرتا ہے۔ 2800 سے زیادہ ریسکیو ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں تعینات کی گئی ہے۔ تائیوان سے لے کر روس سے لے کر جرمنی، کئی ممالک نے مدد بھیجنے کی پیشکش کی ہے۔
انہوں نے کہا کہ وہ میڈیکل سپلائی سے لے کر سرچ ٹیمیں اور پیسہ تک بھیجنے کے لیے تیار ہے۔ ترکی میں لوگوں کے سڑکوں پر نکل آنے کی وجہ سے بڑا ٹریفک جام لگ گیا تھا۔ دمشق میں عمارتیں ڈھل گئی ہے، لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ بیروت لبنان میں کئی شہریوں نے گھر چھوڑ دیا، وہ سڑکوں پر نکل آئے تاکہ اپنی کاروں اور عمارتوں سے دور چلے جائیں۔ بہرحال ناظرین، اس قیامت خیز زلزلے نے ترکی کو بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے، اور اس زلزلے میں کئی عمارتیں اور کئی قیمتی جانیں تلف ہو گئی ہے، اور زخمیوں کی تعداد تو ان گنت ہے۔ بس ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ترکی پر اور ملک شام پر رحم فرمائے اور وہاں کے لوگوں کو حوصلہ دے۔ دوستوں، اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں ہمیں کامنٹ میں بتائیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔